नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल I95 यूएसए की जानिब से मुन्ना शहाब अदावत कहती है। आप जैसे कि जानते हैं कि हम अपने अदबी मंजरनामे में नए मौज़ूआत लेकर आते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि आइंदा प्रोग्राम में हम आपका तारुफ आने वाली बहुत ही कीमती और अहम तख्लीक़ात से कराएंगे। तख्लीक़ात यानी किताबों से। और हमने अपना वादा भी पूरा किया है, इसलिए कि हम आज एक बिल्कुल नई किताब जो हमारे अदब के लिए बहुत ही अहम किताब है लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस किताब का नाम क्या है, इसके खालिक कौन है, ये हम चंद लम्हों में आपको बताएंगे। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेजबानी के जो फराइज निभा रहे हैं वो बहुत ही जानी पहचानी अदब की शख्सियत हैं, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे पेंटर और बहुत अच्छे टीवी एंकर जनाब इरफान मुर्तजा। जी इरफान। जी अस्सलाम वालेकुम मोना, कैसी हैं आप? जी खुशामदीद इरफान। चैनल I95 के तो आप पसंदीदा एंकर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए इस खूबसूरत प्रोग्राम में। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश आपकी और I95 का कि आप लोगों ने मुझे दोबारा इनवाइट किया। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, क्योंकि प्रोग्राम का ताल्लुक जिस खूबसूरत शख्सियत और जिस खूबसूरत किताब से है उसके बारे में आज गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ हमारे दो अहम कलमकार ऐसे हैं जो इस किताब के बारे में और हमारी मेहमान शख्सियत के बारे में भी बात करेंगे। जी बेशक। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। जी मुना जी मैं कहूँगा कि मैं स्टार्ट करता हूँ कि कितना वीरान हुआ हूँ तेरी हिजरत के सबब। जी कितना वीरान हुआ हूँ तेरी हिजरत के सबब, वाह है मेरी आंख से टपके हुए आंसू मुझे देख। वाह सुभान अल्लाह। किसी की आंख से कोई आंसू टपकने से पहले दिमाग, फिर दिल और फिर आंख को उस शख्स की हालत और हालात से आगाही होती है, और ये सब जानकर एहसासात और जज्बात आंसुओं की शक्ल में आंखों से बह जाते हैं। लेकिन अपने ही अश्कों को अपनी हालत और हालात से आगाह करने वाले इस शायर के बारे में मरहूम ज़मीर जाफी ने कहा कि इफ्तिखार आरिफ तो गली कूचे की बात भी मुंडेर पर से कर लेता है। एक ऐसे शख्स कि जिसकी जात के पहलू तो कई हैं, लेकिन उन्हें जिस भी जाविये से देखें शायर पहले नजर आता है। ख्वातीन हज़रात, एक ऐसा शख्स कि जिसका तारुफ कई तरीकों से करवाया जा सकता है, लेकिन उनकी शख्सियत का आगाज भी शायरी से और अंजाम भी शायरी से। गो के वक्त के साथ साथ इफ्तिखार साहब की शायरी में मनाजात का रंग ज्यादा नुमाया हो गया है, लेकिन इनकी मनाजात में भी गजल का रंग फीका नजर नहीं आता। दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा हो कि जहां उर्दू बोलने वाले, उर्दू जानने वाले, उर्दू के चाहने वाले मौजूद हों कि वो मुमकिन ही नहीं कि कोई इफ्तिखार आरिफ से वाकिफ ना हो या उनकी शायरी से वाकिफ ना हो। बिल्कुल बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। और अब जबकि आपने एक खूबसूरत शेर पढ़ा है इफ्तिखार आरिफ साहब का, तो मैं भी पढ़ना चाहूंगी एक शेर कि हर एक जर्रा, हर एक पारे जमीन जमा, हर एक जर्रा, हर एक पारे जमीन जमा, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक्स में है। क्या खूबसूरत एक कैफियत है इस शेर की। मैं कल जब ये पढ़ी थी कुछ अशार हमें किसी जरिए से मिल गए थे, किताब तो हमें नसीब अब तक हुई नहीं और दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन कुछ अशार पढ़े और तबीयत सरशार हो गई। और मुझे बड़ी हैरत होती है इस शायरी का सफर देख के इफ्तिखार आरिफ साहब का, कि इन्होंने अपनी शायरी और अपनी प्रोफेशनल जो कामयाबियां हैं उनको कैसे तवाजुन के साथ लेकर आगे बढ़े हैं। बावजूद ये कि उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, माशाल्लाह बहुत अहम ओहदों पे भी रहे वो, लेकिन शायरी का जो सफर है वो उन्होंने बहुत ही पैरेलल और तवाजुन के साथ तय किया है। चाहे वो मुक्तदरा के चेयरपर्सन रहे हों या उर्दू एकेडमी ऑफ लेटर के सरबराह रहे हों या ईरान में उन्होंने बहुत ही अहम ओहदे पे कई साल अपनी जिम्मेदारियां पाकिस्तान की जानिब से निभाई हों, लेकिन शायरी का मैदान वो मैदान है जिन्होंने आखिर उन्होंने फतह कर लिया। तो वो एक हम कहते हैं ना कि विद ऑल फ्लाइंग कलर्स, तो माशाल्लाह ये कैफियत है और बड़ी कमाल की कैफियत है। अमूमन कहते हैं कि किसी आर्टिस्ट या कलमकार को
اس وقت پہچانا جاتا ہے جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہتا. لیکن افتخار عارف صاحب ایک ایسی خوش نصیب شخصیت ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں ہی ان کی ادبی خدمات کے صلے میں کئی اعزازات سے نوازا گیا. فہرست تو بہت طویل ہے لیکن میں چند کا ذکر کر دوں، جس میں فیض انٹرنیشنل ایوارڈ، وثیقہ اعتراف، باب اردو ایوارڈ، نقوش ایوارڈ، پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز شامل ہیں. Anybody can dream about those. لیکن افتخار عارف صاحب بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ پہ، میں یہ سمجھتی ہوں. آج اسی محبت میں سرشار ہو کے کچھ دوستوں نے جب سنا کہ افتخار عارف صاحب کی نئی کتاب آئی ہے تو انہوں نے بہت ہی محبت سے اپنے کچھ پیغامات بھیجے ہیں جو ہم آج سنانا چاہیں گے عرفان اپنے ناظرین کو بھی اور افتخار عارف صاحب کو، ان کے لیے ہیں پیغامات. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دو ادبی شخصیات موجود ہیں، بہت اچھے شعراء، انہوں نے اپنے میدان میں اپنے بہت کمال دکھائے ہیں. تو ان سے بھی بات چیت کریں گے، افتخار عارف صاحب کی شخصیت پہ، ان کے فن پہ ان سے معلومات کریں گے. اور یہ شخصیات ہیں ہمارے بہت اچھے شاعر جناب اشفاق حسین جو کینیڈا میں تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی اچھے شاعر ہیں، 10 کتابوں کے خالق ہیں، اور شاعری کے علاوہ انہوں نے تنقید پہ بھی کافی کام کیا ہے. اور خاص طور پہ فیض احمد فیض کی شاعری پہ جو ان کا کام ہے وہ بے حد سراہا جاتا ہے ادب کی دنیا میں، جس پہ ان کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو ماشاءاللہ آج وہ ہمارے مہمان ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث خلیق. حارث خلیق صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے شاعری کے میدان میں، ادب کے میدان میں. ماشاءاللہ 9 شعری مجموعوں کے خالق ہیں اور ادب کی خدمات کے آپ بھی صدارتی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں اور کئی ایوارڈ بہترین ادب پہ انہوں نے جو ہے تخلیق پہ ان کو مل چکے ہیں. اچھے تبصرہ نگار بھی ہیں. تو اپنے پروگرام میں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور تھوڑی دیر میں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ اب عرفان کیا آگے کس طرح لے کے بڑھیں گے؟ میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کیونکہ جس کتاب کا تذکرہ یہاں ہونے والا ہے کہ افتخار صاحب کی تصانیف مہر دو نیم، حرف باریاب، جشن معلوم، شہر علم کے دروازے پر، کتاب دل دنیا، اور انگلش ٹرانسلیشن جو 12th مین 12واں کھلاڑی کا جو برینڈا واکر نے کیا، اور اس کے ساتھ ماڈرن پوئٹری آف پاکستان. اور اب ہم جس کتاب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باغ گل سرخ. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ سب کی تالیوں میں اور آپ سب کے ساتھ مل کر ہمارے مہمان، معزز مہمان جناب افتخار عارف صاحب کو I-95 میں ویلکم کریں. افتخار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم، زائد بخیر. الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری دعوت قبول کی، ہمیں عزت بخشی. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب کسی چینل پہ جاتے ہیں تو اس چینل کا وقار بڑھ جاتا ہے، اور یہی آپ کی شخصیت کا اثر ہے کہ I-95 کا آج وقار بہت زیادہ بلند ہوا آپ کی شخصیت کی اور آپ کی پریزنس کی وجہ سے. میرے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ نے یاد فرمایا، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا چینل جو امریکہ میں اور کینیڈا میں اور یورپ میں اور دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اور میرے لیے عزت کی بات ہے. اصل میں اپنے بارے میں میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی تعریف سننا اچھا نہیں لگتا، مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور کوئی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی تعریف اچھی لگتی، تو بالکل مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے سامنے ذرا حجاب آتا ہے کہ بھئی اپنے سامنے نہ کرے، جسے کہتے ہیں پس پردہ کوئی تعریف کرے تو اچھی بات. بڑی مہربانی، آپ نے بہت محبت سے یاد کیا، اور آپ کے چینل کے لیے بھی اور آپ کے رفقاء کار کے لیے بھی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں. یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی جو تکنیکی صورتحال ہے یہ کبھی منقطع ہو جاتی ہے، کبھی منسلک ہو جاتی ہے، تو نہیں معلوم کس وقت کیا سانحہ واقعہ ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ کم گفتگو کر کے ہم اسے سنبھال لیں اور اپنے پروگرام کا وقت. یہاں اشفاق بیٹھے ہوئے ہیں، حارث میاں تشریف فرما ہیں، دونوں ایسے ہمارے بالکل بہت ہی زبردست ہم عصر. فیض صاحب کہا کرتے تھے ہم لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہاں سرمد صاحبائی کے بارے میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے ہم عصر ہیں، یعنی نوجوان ہمارے بعد کے آنے والے ہیں مگر ہمارے ہم عصر ہیں.
تو آپ لوگ دونوں آدمی دونوں اس کے اینکرز ہیں، وہ بھی شعر کہتے ہیں اور وہ ان کے بعد کی نسل کے لوگ ہیں، اور اچھی بات ہے شاعروں کے درمیان گفتگو ہو. دیکھیں ٹیکنیکل رابطہ بھلے ٹوٹے لیکن دلوں کا رابطہ جڑا ہوا ہے، یہی بہت ہے. سر خاص طور پہ اس لیے بھی ہم نے حارث خلیق اور اشفاق حسین کو بلایا کہ وہ آپ سے بہت نزدیک بھی ہیں، کلوز بھی ہیں آپ سے. جی میرے دل کے قریب ہیں. اصل میں مجھے یہ اندازہ ہے، میں 76 برس کی عمر میں یہ بالکل کہہ رہا ہوں کہ خون کے رشتوں سے زیادہ مجھے وہ لوگ عزیز رہے اور انہوں نے مجھے عزیز رکھا جن سے لفظ کا رشتہ تھا. اشفاق سے اب تعلق کی نسبت، اور جہاں تک حارث میاں کے تعلق ہے، میں ان کے والد ماجد کا نیاز مند، اور ان کی والدہ ہماری بھابھی جو ہیں ہمرا ہمارے لیے بڑی ہیں، ہمارے گھر کی بڑی ہیں، اور بالکل جیسے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جو الفاظ کا رشتہ ہے یہ بہت ہی معتبر ہے، اور خون کے رشتے بعض اوقات تو خونی رشتے بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عرفان جو ہم نے بڑے پیار سے یہ کرایا تھا، ابھی ہمارے اسپاٹ چینج ہو گیا، لیکن میں یہ دکھانا چاہوں گی افتخار عارف صاحب کو. یہ ہم نے ہمیں کتاب تو میسر نہیں آئی سر، لیکن ہم نے آپ کی یہ فریم کرا کے اپنے گھر میں سجا لی ہے، اپنے اسٹوڈیو میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے یہ. جی ہماری بہن حوری نورانی، ان کی صاحبزادی ہیں مایا، وہ کینیڈا میں رہتی ہیں، مگر نہایت اچھی شاعرہ بھی ہے اور بہت اچھا پینٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت. افتخار صاحب آپ کے کچھ دوستوں نے، چاہنے والوں نے، اور جو آپ جن کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا عزت ہے، اس سلسلے میں اور اس موقع پر انہوں نے آپ کے لیے کچھ محبت بھرے پیغام بھیجے ہیں، تو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو. بسم اللہ. بسم اللہ. جی بالکل. ایک انتہائی مہذب اور شائستہ اور وفادار شخص جسے دنیا افتخار عارف کے نام سے جانتی ہے، اور ہم ان کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں. افتخار صاحب، آپ کو آپ کے 5ویں مجموعہ کلام کی اشاعت باغ گل سرخ پر بہت بہت میری طرف سے مبارکباد میں دیتی ہوں، اور مجھے انتظار ہے کہ بہت جلدی اس کتاب کو میں پڑھ سکوں، میرے ہاتھوں میں ہو. افتخار عارف کی شاعری کیا کہیں اس کے بارے میں، ایک منفرد انداز کی شاعری ہے. میں کیا کہوں، سبھی کہتے ہیں اس میں اداسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ افسردگی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کہنے اور سننے کا ایسا عمل ضرور شامل ہے جو ہمیں ہمارا ہاتھ تھامتا ہے اور اپنے ساتھ لیے چلتا ہے. خوبصورت جذبے اور پھر سماجی اور معاشرتی اقدار ہیں، ان کی شکست و ریخت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک تبدیلی کا عمل بھی ہے جو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. سبھی کچھ آپ اس منفرد انداز کے شاعر کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اشرا پہلے، دہائیاں پہلے کی بات ہے، ایک نظم کا بہت چرچا ہوا. نظم تھی 12واں کھلاڑی، اور جس نے پڑھی ہوگی اسے آج بھی یہ یاد ہوگی. بے انتہا خوبصورت نظم، اور اس کے بعد تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک خوبصورت نظم، خوبصورت غزل. ابھی کچھ دن لگیں گے، ایک بہت خوبصورت نظم ہے. پھر ہے اس نے کہا تھا، کھوئے ہوئے موسم کی یاد میں. یہ نظموں کے میں آپ کو تھوڑے سے ٹائٹلز بتا رہی ہوں. پھر ہے خوف کے موسم میں لکھی گئی ایک نظم، اور وہ کون بھول سکتا ہے جسے ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا، نوجوانوں کے لیے جیسے ان کا قومی ترانہ سا بن گیا تھا. وہ تھا دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. بہت بہت شکریہ I-95 USA کا اس تعارفی پروگرام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو افتخار عارف صاحب، جنہیں میں افتخار بھائی کہتی ہوں، ان کو اپنے نئے شعری مجموعے باغ گل سرخ کی اشاعت پر دلی مبارکباد. یقیناً یہ شعری مجموعہ ان کے گزشتہ خوبصورت شعری مجموعوں کی طرح داد و تحصیل سمیٹے گا اور پذیرائی حاصل کرے گا. افتخار بھائی کے شعری قد و قامت کا کس کو اندازہ نہیں. غزل لکھتے ہیں تو ہر لفظ میں موتی پروتے ہیں، نظم لکھتے ہیں تو ایک ایک حرف گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے افتخار عارف نے لکھا ہے. نعت لکھتے ہیں تو ہر مصرے میں عشق رسول اور عشق آل رسول گندھا ہوا اور پورے وفور اور کیفیت کے ساتھ نظر آتا ہے. میری ان سے پہلی ملاقات یا پہلا تعارف کہہ لیں
कसौटी था। फिर वो उनकी गज़ल जो बेहद मशहूर हुई, दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, जिसे हम बाद में ज़रूरत रिश्ता गज़ल भी कहा करते थे। फिर उनसे मेरी पहली मुलाकात, जो बाकायदा मुलाकात थी, वो BBC लंदन में हुई, और उसके बाद उनका एक कोर्स के सिलसिले में न्यूयॉर्क आना हुआ, जिसमें वो तकरीबन 1 साल न्यूयॉर्क में रहे। इस 1 साल के दौरानिए में हमारा बेशतर वक्त साथ गुजरा, जिसमें वो मैं, मेरे मियाँ नसीम, जफर जैदी मरहूम और इफ्तिखार भाई हर जगह साथ जाते थे। उनके साथ गुजारा हुआ ये वक्त हमारी जिंदगी का एक कीमती असासा है। उनकी इल्मी गुफ्तगू, शगुफ्ता फिक्रों के साथ साथ उनका हजारों की तादाद में जो शेर उनको याद रहते थे और हमें वो सुनाते थे, वो तबीयत सरशार कर देते थे। इफ्तिखार भाई को अल्लाह ने बड़े बड़े एजाज़ात और पजीराई से नवाजा है, और वो बजा तौर पर उसके मुस्तहिक हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जहां उन्होंने पढ़ा, उसकी 7 साला तकरीबात में चंद नाम दीवार पर लिखे गए। उनमें इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम निहायत नुमाया अंदाज में लिखा गया। इफ्तिखार भाई को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। जी, हम शुक्रगुजार हैं जनाब हुमैर रहमान के और बहजत गिलानी के, उन्होंने इतने खूबसूरत मैसेजेस इफ्तिखार साहब के लिए हमें दिया। मोना जी, मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हुए आप कुछ और पैगाम दिखाना चाहेंगे या हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं? मेरे ख्याल में दोनों मेहमानों को भी ऑनलाइन इस मरहले में मैं भी चाहूंगी कि हमारे बहुत ही मोतबर मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जो इस प्रोग्राम के में जो है एक बहुत अहम जो है बातचीत करेंगे इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए। जनाब अशफाक हुसैन कैनेडा से और हारिस खलीफ इस्लामाबाद पाकिस्तान। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद I-95 के इस चैनल पे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतनी दिक्कत के साथ ये वक्त निकाला। और जाहिर है उसमें मैं खामखा खुशगुमानी में थी कि शायद मेरे कहने पे, लेकिन मुझे पता चला कि ये तो इफ्तिखार साहब की मोहब्बत में था सब कुछ। आप लोग तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार भाई से तो मोहब्बत जारी और सारी रहती है, लेकिन आपने हुक्म दिया उसकी भी तामील फर्ज थी। बहुत इनायत। मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी बायस इफ्तिखार है कि इस मजलिस में शिरकत का मौका मिल रहा है। मेरे लिए भी बड़ी खुशबख्ती है मेरी कि भाई के सिलसिले में होने वाले इस प्रोग्राम में शरीक हूँ मैं, और इसमें शरीक हूँ प्रोग्राम में। तो अब हम बातचीत का सिलसिला गालिबन इरफान जी आप क्या पूछना चाहेंगे हमारे मेहमान? पहला सवाल क्या, मतलब एक मैं बात करना चाहूंगा कि मैं जिस तरीके से इफ्तिखार आरिफ साहब की शख्सियत को देखता हूँ, वो एक जैसे एक प्रिज्म होता है ना, कि आप एक साइड से अगर थोड़ी सी लाइट फेंकें तो दूसरी साइड से बहुत सारे रंग निकल आते हैं। और यही मैं देखता हूँ कि जब हम इफ्तिखार आरिफ साहब के बारे में बात करते हैं तो एक पहलू नहीं है, एक जाविया नहीं है, एक रंग नहीं है, कई रंग हैं और उन पे बात की जा सकती है। लेकिन जाहिर बात है कि जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रंग है, जो तमाम रंगों को अपने हाथ में मुक़य्यद कर लेता है, वो उनकी शायरी है, जिसमें हिज्र भी है, जिसमें इश्क भी है, जिक्र करबला भी है, जिसमें बेइंतहा चीजें हैं जिसको इन्होंने अपने अल्फाज में ढाला है। मैं चाहूंगा कि आप इनका जो शेरी सफर है, जो इफ्तिखारी सफर है, इसके बारे में कुछ गुफ्तगू फरमाएं। सवाल आपने किससे किया है? मेरा ख्याल है अशफाक भाई शुरू करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। इफ्तिखार भाई को जो है पहला तारुफ जो हमारा है, वो दरअसल उनका प्रोफेशन तो सबका ही होता है, लेकिन उस प्रोफेशन में जो टेलीविजन से वाबस्ता रहे, उनका तारुफ जो है हम सब से, हमारी नस्ल से, पूरे पाकिस्तान से, वो शायर से पहले एक साहिब इल्म शख्सियत के तौर पे हुआ, जिनका मुतालिया, जिनके
تاریخ پہ نظر، ادب پہ نظر، ان سب چیزوں سے متاثر ہوتے تھے، خصوصاً ہم جیسے نوجوان. اور پھر جیسے اگر کسی کو اندازہ نہیں تھا، عام لوگوں کو، ان کے بڑے قریبی حلقے میں جو لوگ تھے ان کو یقیناً پتا تھا کہ ان کو شعر و ادب سے شاعری کا بھی ملکہ ان کو حاصل ہے. ہمیں ہماری نسل کے لوگوں کو جو ہے میں لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل اندازہ نہیں تھا. اور پھر 70s میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے شاعر جب آئے تو ایک سے ایک ان کی چیزیں منظر عام پر آئیں. مجھے یاد آتا ہے 1973 میں پہلی دفعہ میں ان کے ساتھ شریک ہوا ایک مشاعرے میں. اپوا گرلز کالج میں مشاعرہ تھا. مجاہد بریلوی ہمارے دوست ہیں، ان کی بہن وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی، تو لڑکیوں کو اس میں مشاعرہ ہوا. وہاں پروین شاکر تھیں، سرور بارابنکی صاحب تھے، کافی لوگ تھے جیسے کالج کے ہوتے ہیں. وہاں پہلی دفعہ اس وقت ان کی نظم جو ہے 12واں کھلاڑی جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے مشہور و معروف نظم ہو گئی تھی. اور غزل کے علاوہ جو ہے یہ نظم جو ہر شخص بھی آتی ہے، بلکہ اس کو جو کہتے ہیں بعض اوقات غزل کا جو مثال میں لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ نظم زیادہ تر 12واں کھلاڑی، کسی لڑکے نے ایون عاشقی بھی کرنے کے لیے 12ویں کھلاڑی، مطلب ان کا نمبر بہت دیر میں آئے گا وغیرہ. تو اس طریقے سے ان کی شخصیت تھی. اب یہ شخصیت تھی ایک رومانوی شاعر کی، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جس کو آج تک میں غور کرتا ہوں، وہ ہے ان کی شاعری میں احتجاج کی آواز. اور یہ آواز آئی ہے 77 کے ماشاءاللہ کے بعد، جب انہوں نے اپنے وہ جس وقت ترقی کے بالکل جب پروگرام مینیجر تھے اور آگے بڑھتے اس کو چھوڑ کر جب انہوں نے بالکل وہاں سے نکلے کہ رزق برحق ہے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تجوید کے ساتھ، کیا بات ہے، یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے. تو صرف یہ جو ہے کہانی تھا، اس کو عملاً اس کی ان کو مواقع بھی میسر آ گئے. اور پھر وہ لندن چلے گئے. ہم اس زمانے میں کراچی میں تھا افتخار بھائی، اور ہم قریبی سرکل ظاہر ادبی جو ہوتا بیٹھتے تھے، تو بس اب شاعری ختم، اب لندن میں جا کے بینکنگ کریں گے، نوٹ ووٹ گن لوں گے، اکاؤنٹنگ کر لوں گے. لیکن وہ جو ایک انسان کے اندر شخصیت ہوتی ہے، جہاں بھی جائے وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ جاتا ہے. چنانچہ لندن یقیناً اردو کا تیسرا بڑا مرکز تھا، لیکن اس نے افتخار عارف صاحب کی سربراہی میں جو اردو مرکز لندن قائم ہوا، اس نے صحیح معنوں میں جو ایک اردو کا ایسا نگار خانہ وہاں بنا دیا کہ BBC لندن کی اردو سروس سے زیادہ مقبول جو ہے اردو مرکز بنا تھا. اور یہ ان کی شخصیت تھی. کئی دفعہ مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا، کبھی فیض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی احمد فراز صاحب بھی دونوں وہیں تھے، اور مشتاقہ مجسوی صاحب ہیں. کیسے کیسے لوگ تھے، اور باہر سے آنے والے لوگ تو وہ پتہ ہی تھا صرف پیکاڈیلی کا ٹکٹ لو اور وہاں پہنچو اور اس کے بعد وہ لندن پہنچ جائیں گے. چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، میرا محمد خان صاحب ہیں، اور یا انڈیا سے آئے ہوئے نیر مسعود صاحب، سب کو وہاں پہ دیکھا گیا. اور افتخار صاحب نے وہاں پر جو ایک اپنی صلاحیت دکھلائی، وہ بتائی ایک آرگنائزر کی. اور یہ کوئی معمولی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کس کو کس درجے پر رکھنا ہے. وہاں پر ہم نے وہاں پہ نیومی لیزرڈ کا لیکچر سنا جب انہوں نے فیض صاحب کا ترجمہ کر رہی تھی، کیسے کیسے. پھر 1985 میں جب ترقی پسند تحریک کی گولڈن جوبلی بنائی گئی، وہاں اس کا بڑا پروگرام ہوا، تو افتخار عارف صاحب کا ریسپشن ہوا وہاں پر. دن تو 3-4 دن مجھے بھی اتفاق سے وہاں موقع ملا. 3-4 دن جو ہے اردو مرکز لندن میں افتخار عارف صاحب کے سربراہی میں کبھی سدھ حسن صاحب سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، کبھی صفدر صاحب سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، کبھی قمر رئیس صاحب سے ملاقات، کبھی ڈاکٹر محمد حسن، کبھی علی سردار جعفری. تو وہاں انہوں نے یہ چیز اپنی شخصیت کے ایک نیا رخ متعارف کرایا، اور وہ تھا آرگنائزر. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، خزاتی طور پہ میں ان کا شکریہ بھی میں خاص آپ سب کی موجودگی میں ادا کروں کہ تھوڑی بہت 1980 میں جو میں نے جو یہاں ٹورنٹو میں کینیڈا میں جو بنیاد ڈالی، اس کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی شخصیت افتخار عارف صاحب کی تھی. دیکھیے وہ زمانہ وہ تھا جب خطوں کے جواب بھی 1 مہینے میں آتے تھے، ٹیلی فون رات بھر جاگ کے ملتا تھا، فیکس تک کا نام تھا انٹرنیٹ. تو اس وقت وہ ذریعہ، اور انہوں نے جس طریقے سے میری رہنمائی کی اور جس طرح کینیڈا میں اور پھر کینیڈا کے علاوہ جو پروگرامز کیے، اس میں ان کی سرپرستی اگر نہیں ہوتی تو یقیناً جو ہے میں یا اور دو بھی میری جگہ 2 لوگ ہوتے اتنا کام نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ان کا آرگنائزر کی شخصیت. اب ان کی شاعری میں نے ذکر کیا کہ جو احتجاج کا لہجہ ہے، وہ لہجہ جو ہے وہ اس کے لیے ان کو ایک استعارے کی تلاش تھی. اور ان کی شخصیت، تہذیبی شخصیت، لکھنؤ میں رچی بسی ہونے کی شخصیت، اور
علماء سے اور ادبا سے جو ان کی ملاقات تھی، اس شخصیت نے انہیں کربلا کے استعارے کی طرف متوجہ کیا. یہ بے شک استعارہ جو ہے وہ ایک مضبوط استعارہ رہا ہے، لیکن غزل میں اپنے دور کے آہنگ میں اس کو استعمال کرنا تو جتنی طاقت کے ساتھ استعمال کیا افتخار عارف صاحب نے، وہ کسی اور نے نہیں کیا. دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں کہتے تھے یہ تو منقبتی شاعری ہے، یہ تو رسائی ادب نہیں ہے. جب افتخار عارف صاحب نے کہا تھا یہ وہی مشق ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، رشتہ بہت ہے. تو یہ کربلا کو جو 1400 سال پہلے تھی اس کو اپنے دور کی کربلا سے ملا دیا ہے. یہ احتجاج کی آواز ہے، یہ رسائی ادب نہیں ہے، یہ احتجاج کی آواز ہے، اور اس آواز نے ان کو طاقت دی. آپ جو ہیں اب یہ نعت کے شعر، اسی سلام کا نعت کا شعر آپ دیکھ لیجیے، ان کا ہے کہ امت رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، یہ تو نعت کی بات ہو گئی. امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، یہ احتجاج ہے وہ اپنے دور کے بارے میں کہ بھائی یہ کس قسم کا جو آدمی رحمت للعالمین ہے اس کے نام پر کیا ہو رہا ہے. یہ جو احتجاج کی آواز ان کی آئی یہ ان کی پوری شاعری میں رہی. اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی زمانے میں کربلا کے حوالے سے کہا تھا کہ ایسے کربلا کا پورے پس منظر کے بعد کہ ایسے ہر منظر کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے. اور سناٹے کو کہا کہ یہ آواز ہے احتجاج کی. احتجاج کی آواز جب شاعری میں داخل ہوتی تو آدمی گفتگو کرتا ہے لوگوں سے. افتخار عارف صاحب کی شاعری میں میں اکثر کبھی سیکھنے کے لیے بھی ظاہر ہمارے سینئر ہیں ان سے سیکھا بھی ہے اور مستقل سیکھتے رہتے ہیں. ایک خاص بات جو مجھے نظر آئی، جس زمانے میں احتجاج شعر تھی ان کا نہیں کا استعمال بہت ہوتا ہے، اور وہ شعر چمک کے آتے ہیں جس میں جہاں ان کا حرف انکار ہوتا ہے. ہجرت نہیں ہوگی ہم سے، اب کوئی ہے اور بھی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے، اور یہ کیا اس قسم کے اشعار جو ان کے آتے بہت ہوتے ہیں. اور دوسری چیز مصرع جب ختم کرتے ہیں اس میں ورب کا استعمال بہت ہوتا ہے. ان کے ردیف دیکھیں، میرا ہر تخاب بے تعبیر رہنے کے لیے ہے، رہنے کے لیے ہے، یا وہ رقص میں ہے، تمام عالم کا رقص میں ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کی شاعری میں آتی ہے. جہاں تک یہ ہوتا ہے شاعری میں فکر کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کرافٹ مین شپ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں مرتضیٰ نے کہا ہے، ضمیر جعفری صاحب کا حوالہ دیا کہ جو لفظ نگینے کی طرح گڑ دیتے ہیں، تو وہی ہوتا ہے. ستارگاں سے جب پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ جانے جہاں کوئی نہیں ہے. دیکھیے، اور یہ چمک کے بولنے کا یہی تو بھی خوبصورتی ہے. کون سا لفظ یہاں اور کوئی دوسرا لفظ رکھ کے دیکھیے، شعر جو ہے 90 ڈگری سے تبدیل ہو جائے گا. تو کرافٹ کے اعتبار سے بھی، اور میں یہ کہوں گا خط اختتام کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو کہ فیض صاحب نے ان کے بارے میں جو پہلا مجموعہ کا شائع ہوا تھا میرا دو نیم، تو کہا تھا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. اگر اب یہ کچھ نہیں کریں گے تو ان کی نالائقی ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فیض صاحب کی کہی ہوئی اس بات کے کتنی خوبصورتی اور کتنی ذمہ داری سے انہوں نے نبھایا کہ آج جو ہے گل سرخ جو ہے باغ گل سرخ بھی ہو سکتا تھا اس کا نام، لیکن وہ ایک پھول پر قناعت کرنے والے نہیں، ان کو پورا گل سرخ باغ گل سرخ چاہیے. اسی لیے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چھوٹوں کو، مجھ کو، حارث ہیں، آپ لوگوں کو اتنی محبت سے یاد کرتے ہیں، اور سینئرز کا احترام بھی ان کے بہت تھا. ایک چیز اور بتا چلے، میں جو ہے انیس اشفاقی کتاب جو باغ گل سرخ آئی، میں بھی بہت تلاش میں تھا، مجھے 2 دن پہلے ملی. وہ بھی وایا امریکہ کسی نے پوسٹ کر کے مجھے بھجوائی. افتخار صاحب نے ان کی محبت ہے. اور اس میں جو بہت ہی عالمانہ مقالہ جو اس کتاب پہ وہ انیس اشفاق صاحب نے لکھا ہے. انیس اشفاق صاحب نے جس تفصیل سے صرف اس طرح سے کہوں گا کہ میں یہ بات کو ان کے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جو ان کے جدیدیت کے رجحان کی طرف سے وہ ذرا جو ہے قریب تھے، ایسا نہیں تھا. وہ بنیادی طور پر ان کا سلسلہ فکر جو ہے اسی سے ہے جو اقبال، فیض اور ہمارے دور کے دوسرے شعراء تک ہوتا ہے. احتجاج کی شاعری ہے، ترقی پسند شاعری ہے، اور بامقصد شاعری ہے، اور با علم شاعری ہے، اور شخصیت مہذب ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے جو مہذب شخصیت، با علم شخصیت، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے دور کے اسکالر پوئٹ ہیں. اور جتنے بھی بڑے شاعر ہمارے گزرے ہیں، فیض صرف شاعر نہیں تھے. یہ وہ شاعر نہیں ہے جو کیفے ٹرنے میں بیٹھ کے مصرے لگاتے ہیں، بعض اوقات بڑے اچھے اچھے مصرے لگ جاتے ہیں اور واقعی ان کی چھاپ ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ساتھ، اپنے مطالعے کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو فیض صاحب کے شعر، اقبال کے شعر یا شاعر غالب کے یہ مطالعے سے ہوتے ہیں.
یہ صاحب مطالعہ لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ایسے شاعر اردو میں کبھی کم پیدا ہوتے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اسی لیے جو آج کا پروگرام ہے کہ ہمارے جو معتبر مہمان ہیں ان کا جو کام ہے اس کے لیے ہم جو بھی کچھ جو وہ ایک چڑیا کی خطرے والی بات کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جو ان کا کام ہے اس کو سراہا جائے اور زیادہ، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جتنا کچھ کہا جا چکا ہے، جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے افتخار صاحب کے بارے میں ابھی بھی کم ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ کچھ اور دوست افتخار عارف صاحب کے جو ان کے کچھ میسیجز ہیں میں آپ سے شیئر کروں. السلام علیکم. افتخار عارف صاحب بہت بہت مبارک ہو، ڈھیروں مبارکباد. آپ کی نئی کتاب باغ گل سرخ جو آئی، بس نام اتنا اچھا ہے کہ دور سے خوشبو سونگ رہے ہیں اس کی. میں نے جو آپ کا کلام پڑھا، جتنا پڑھتی رہی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا اس میں کہ بھائی یہ تو اس شخص نے ہمارے درد کو اپنے لفظوں میں پرو دیا ہے، مگر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک محبت کا رشتہ ڈیولپ ہو. بہت بہت مبارک ہوا. افتخار صاحب میرے لیے چھوٹے بھائی جیسے ہیں. ہاں، وہی چھوٹا بھائی اعراز نقوی جو لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا، اسی کے ساتھ لکھنؤ یونیورسٹی میں افتخار عارف بھی زیر تعلیم تھے. افتخار تو میرے چھوٹے بھائی سے بھی جونیئر تھے، مگر وہ دونوں پروفیسر احتشام حسین کو بے حد عزیز تھے، اس لیے وہ آپس میں بھی اچھے دوست تھے. افتخار عارف صاحب تو ایران میں کئی سال رہے اور وہاں انہوں نے گل سرخ کے کئی موسم دیکھے ہیں، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس شعری مجموعے میں بھی اس کا حوالہ ضرور کہیں نہ کہیں آیا ہوگا. منبع بھی فقط ایک واقعہ سن لو. برسوں پہلے افتخار عارف صاحب جب ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے گھر میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی ادارے کو وہ دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے بہت ہی مضطرب رہا کرتے تھے کہ یہ کتابیں اب گھر میں رہنے کے بجائے کسی ادارے کی الماریوں میں ہونی چاہیے. تو ان کتابوں میں ایک کتاب میری بھی تھی، یہ لاہور ہے. تو افتخار صاحب نے مجھے بتایا کہ نقوی صاحب میں نے سب کتابیں علیحدہ کر دیں، آپ کی کتاب پر جب نظر پڑی تو میں نے اسے بوسہ دے کر اپنے سراہنے رکھ لیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اتنے سعادت مند بھائی کہاں ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ ان لوگوں کا دم بڑا غنیمت ہے، اور میں ایک بار پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہوں کہ ابھی ایسے بہت سے شعری مجموعے شائع ہو کر مقبول ہیں. جی بہت ہی اچھا رہا، اور بھی ہمارے دوستوں نے دیے تھے، لیکن کیونکہ ٹائم کی ہماری ایک ایسی پابندی تھی کہ ہم چاہتے ہوئے بھی انہیں نہ شامل کر سکے اور ہمیں ان سے معذرت کرنی پڑی. ڈاکٹر عطیہ کا پیغام تھا، لیکن ان کے کچھ ویڈیو میں ان کی گڑبڑ تھی، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا تو نہیں شامل. انشاءاللہ پھر کبھی ان سے بات چیت رہے گی افتخار عارف صاحب کے حوالے سے. جب اشفاق بات کر رہے تھے تو عرفان میرے ذہن میں ایک اور بھی آ رہا تھا. کیفی اعظمی صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا تھا جو انہوں نے مہر دو نیم میں لکھا کہ میں پاکستان سے جب آیا تو کسٹم کی نظر سے جو سب سے قیمتی چیز میں بچا کر لے آیا وہ افتخار عارف کی کتاب مہر دو نیم تھی. مجھے بہت ہی مزہ آیا کہ انہوں نے عمر کے ساتھ کس محبت کا اظہار کیا اس کی پسندیدگی پر. جہاں تک افتخار عارف صاحب کی ماشاءاللہ ظاہر شاعری پہ میرا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے بولنے کا، لیکن ایک دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ مجھے کہا گیا جشن افتخار عارف جب ہیوسٹن میں منایا گیا تھا، عدیل زیدی صاحب نے منایا تھا، بہت خوبصورت تقریب.
उन्होंने मुनक़िद की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इफ्तिखार आरिफ पे कुछ बोलें। तो वो मेरे ख्याल में जो पेपर मैंने लिखा था अहले बैत के हवाले से आपकी शायरी पर, वो मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन पेपर था, क्योंकि आप यकीन करें इनके बारे में लिखते हुए, इनकी शायरी के बारे में लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे कि मैं क्या लिखूं। बहरहाल ये है कि जो भी लिखा दिल से लिखा, और ये सादत मुझे मिली कि मैं उन पे कुछ कह सकूं। अब मैं इस मरहले में दरख्वास्त करूंगी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे शायर और अदब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हारिस खलील, कि हारिस जैसा कि अशफाक ने तो उनकी शायरी के हवाले से बात की, मैं चाहूंगी और भी जो पहलू हैं शायरी के साथ साथ, इफ्तिखार आरिफ साहब के बहुत सारे उनके पहलू हैं, रोशन पहलू, तो आप उन पे भी कुछ नजर हमें उससे आगाह करें कि आप किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ममनून हूँ I-95 का कि आपने ये तकरीब मुनक़िद की, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि बहुत ही ये खुशी का बायस है, इफ्तिखार का बायस है कि यहाँ गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। वरना मेरी तो मैं नहीं समझता कि ये कोई वो हैसियत या मकाम है कि मैं इफ्तिखार आरिफ साहब की, जिन्हें मैं इफ्तिखार भाई कहता हूँ, वो इफ्तिखार आरिफ कहूँगा तो अटकूंगा, तो उसमें मैं कोई इजहार ख्याल कर सकूं, कोई मुहाकिमा कर सकूं, या कोई मुकदमा कायम कर सकूं। चूंकि अशफाक हुसैन साहब ने, अशफाक भाई ने बहुत ही यानी कुछ ऐसी बातें की हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनसे मुझे कुल्लियतन इत्तेफाक, और इस सिलसिले में यहाँ गुफ्तगू जारी है। दो एक बातें मैं अर्ज करता हूँ कि इनकी शख्सियत पे कुछ इजहार, यानी कुछ अर्ज करने से पहले, कि ये मेरा ख्याल है कि वाक़े गुले सुर्ख आप तक शायद इसलिए अब तक नहीं पहुंची मुना साहिबा और इरफान साहब, के इसका पहला एडिशन कोई महीने डेढ़ महीने में ही खत्म हो गया, और ये किताब ऑनलाइन लॉन्च, यानी यूं समझिए कि ये ऑनलाइन किताब जो है इसकी तकरीब रुनुमाई हुई, और चूंकि जब ये पहली मर्तबा लॉन्च की गई कराची लिटरेरी फेस्टिवल में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराता है, और मुझे एजाज हासिल है कि मैं वहां मौजूद था, तो वो पैनल तो मौजूद था लेकिन ऑडियंस सारी ऑनलाइन थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उर्दू शायरी की किताब सारी दुनिया में ही उसका प्रिंट रन बहुत मुख्तसर होता है, हर जबान में ही मुख्तसर होता है। उर्दू में तो आपको पता है कि मतलब अब क्या, आज मातम गुसारी का मौका नहीं है, खुशी का मौका है, और ये बात साबित करती है कि इनकी जो मकबूलियत है वो उसका क्या, यानी क्या लेवल है उस पॉपुलैरिटी का, उसकी क्या सतह है उस मकबूलियत की। इसमें एक बात जो अशफाक भाई ने की, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, चूंकि वो मेरा बुनियादी इस्तदलाल है। देखिए, इफ्तिखार आरिफ और ये उनकी शख्सियत और शायरी दोनों से मुताल्लिक बात है। इफ्तिखार आरिफ जो हैं, यानी इफ्तिखार भाई हमारे जो हैं, वो एक तहजीबी शख्सियत है, और तहजीबी शख्सियत का मतलब ये होता है कि अपने अहद के और अपने अहद से पहले के की तहजीब, सकाफत, असातीर, जो भी आपका सरमाया है वो आपने जज्ब किया हो अपने अंदर। क्योंकि मेरी नाचीज राय में आप तारीख में जितना दूर देख सकते हैं, मुस्तकबिल में उतना ही आगे देखने की सलाहियत आप में पैदा होती है। तो ये आपको इनके यहाँ नजर आता है। इसलिए इन्होंने जो बात की कि करबला का इस्तिआरा, और अनीस अशफाक साहब ने उसको तफसील से जो किताब का दिवाचा है उसमें हवाले भी दिए हैं, और ये साबित किया है जो भी अशफाक भाई ने कहा कि वो मज़ाहिमत का इस्तिआरा 20वीं सदी में, या अब हम अगर 21वीं सदी में मौजूद हैं, तो वो कैसे बना। और उसमें दीगर शायरों के यहाँ भी है, इक्का दुक्का आपको शेर मिल जाते हैं, हर शायर के यहाँ मिल जाते हैं। यानी ये तो जाहिर है कि उर्दू की जो शेरी रिवायत है उसमें जो इंतहाई, यानी लादरी या जो हमारे दहरिये शायर गुजरे हैं, उनके यहाँ भी करबला का इस्तिआरा आपको कहीं ना कहीं उसकी बाज़गश्त सुनाई देगी। मगर इफ्तिखार भाई ने उसे एक बिल्कुल नए रंग में ढाल दिया है, और ये इनकी बात बिल्कुल, यानी करबला को एक कायनात की तरह देखना, और सारी दुनिया के कैरेक्टर्स को, जैसे शेक्सपियर के यहाँ कोई ड्रामा ऐसा है जिसमें आपको इंसानी नफ्सियात के तमाम पहलू एक साथ नजर आते हैं। तो अगर इफ्तिखार भाई का कलाम आप उठा लें
تو اس میں آپ کو کربلا ایک کائنات کی صورت پہ نظر آئے گی، وہ ایک کثیر الجہاد ایک استعارے کے طور پر، اور وہ محض ایک ایونٹ نہیں رہتا بلکہ ایک انسانی تاریخ میں ایک جو خیر و شر کا تصادم ہے، یا ایک جو سلطان جابر کے آگے کلمہ حق بلند کرنے کی صلاحیت ہے جو خدا محض چند لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ائمہ اور انبیاء کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن جو اس سے جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں یا جہاں سے ہم یہ یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ان کے سلسلے میں جو مطالعے کی بات ہے، دیکھیں میرا تو ان سے خیر پہلا تعلق جو ہے وہ بہت بچپن سے ہے، اور وہ محض کسوٹی کی وجہ سے نہیں ہے، میں شاعر کی حیثیت سے بھی جانتا تھا، بہت چھٹپن سے جانتا تھا۔ لیکن جو علم کی بات کی اشفاق بھائی نے، دیکھیے اس میں بھی جو ایک مرتبہ شاید افتخار بھائی کی کتاب کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، وہ میں بات دہرا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال اور قرۃ العین حیدر نے، اقبال نے وہ کام شعر میں کیا اور قرۃ العین حیدر نے وہ نثر میں کیا، وہ یہ کہ انہوں نے جو مشاہدے اور تجربے کے ساتھ مطالعے کی اہمیت کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس بار کو بہت اونچا کر دیا، یعنی اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے اور اس کے یعنی عالم اور فاضل ہونے کے اور مختلف علوم متقابلہ پہ دسترس کی صورت میں انہوں نے اس بار کو بہت اونچا کر دیا۔ ان کے بعد آنے والوں میں ہمیں نظریہ آتا ہے کہ اردو میں کوئی شاعر وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکتا جو علوم کی ایک خاص سطح پر، یعنی جس کا علم اور جس کا مطالعہ ایک خاص سطح پر نہ ہو۔ اور افتخار بھائی جس سطح کے قاری ہیں، چونکہ مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کتابیں ان کے کتب خانے میں کبھی if you sneak in اور دیکھتے رہیں یا ان سے جن کتابوں پہ گفتگو ہوتی ہے، بہت کم اردو شعر میں، اور ہمارے اسی لیے آپ کو بہت کم لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں 20ویں صدی میں جو سطح پہ پہنچے، یا انہوں نے جو ان کے شعر کی جو ایک تہداری ہے اور جو آہنگ ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں جو مطالعہ ہے وہ بھی موجود ہو۔ لیکن ان کے یہاں مطالعہ صرف ایک بات میں عرض کروں کہ وہ پس منظر میں ہے، وہ مطالعہ بعض اوقات تخلیقی فنکاروں کے ہاں مطالعہ حارج ہو جاتا ہے ان کے تخلیقی عمل میں، یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے ہمارے اہم لکھنے والے نثر میں خاص طور پر، مگر شاعری میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کا بہت وسیع المطالعہ رہے، لیکن وہ مطالعہ حارج ہوا ان کی تخلیقی صلاحیت میں، وہ یعنی اس نے اس پہ ایک روک لگائی۔ لیکن افتخار بھائی کیا ایسا نہیں ہے، مطالعہ موجود ہے، مگر مطالعہ ان کا مددگار ہے، ان کی تخلیقی صلاحیت ہے، اس پہ یعنی اس میں تیزی آتی ہے، اس پہ وہ سان دھرتا ہے۔ تو یہ ایک تو بات ہے۔ اور ایک عرض ان کی شخصیت کے بارے میں، چونکہ آپ نے سوال کیا، لیکن ایک میرا جی چاہ رہا ہے کہ ان کے کلام کے بارے میں ایک اور بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ انہوں نے منقبتی اشعار بھی ہیں اور منقبتیں بھی ہیں، سلام بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ غزل تو ہے ہی، اور نظم بالکل جدید لہجے کی نظم ہے، مگر نظم کا لہجہ جدید، غزل کا جو طرز وہ بالکل کلاسیکی، اور سلام جو ہے وہ بھی ایک آمیزش جدید اور کلاسیکی کی، مگر رنگ نمایاں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، دیکھیے اشفاق بھائی اس کی وہ کریں گے تائید کہ ایسا بہت کم شاعروں کے ہاں ہے کہ آپ ان کی غزل وہ کلاسیکی انداز میں لکھتے ہیں، اور جب نظم کہیں گے تو اس کا رنگ جدا ہوگا، جدید ہوگا۔ یہ یعنی میں بڑے کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں تھوڑا بہت، جتنی میری بساط ہے تو میں آپ کو کئی اس کی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ان کے ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں اگر انہوں نے کانسٹنٹین قوافی کی نظموں کا ترجمہ کیا ہے، اس کتاب کے آخر میں 2 نظمیں ہیں، غالباً 2 ہی ہیں میرے خیال ہے، 2 یا 3 2 نظمیں، تو انہیں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پڑھ کے بتا سکتا ہے جو بھی ان کا کوئی سنجیدہ قاری ہے اور ان کے شعری سفر سے آگاہ ہے، آشنا ہے، کہ یہ افتخار عارف کے کیے ہوئے تراجم۔ اسی طرح جب آپ ان کا سلام پڑھیں گے تو وہ افتخار عارف کا سلام ہے، جب غزل پڑھیں گے تو افتخار عارف کی غزل ہے۔ یہ جو اختصاص صاف پتہ چل جاتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے۔ شخصیت کے سلسلے میں ایک مختصر سی میں گزارش کروں کہ ان کے ہاں وہ تمام جسے کہنا چاہیے کہ تہذیبی عناصر موجود ہیں، وہ سلیقہ بات کہنے کا، احتجاج تو ہے، مزاحمت ہے،
مگر وہ جو دیکھیے سلیقہ ہونا بہت ضروری ہے. ابھی ہمارے بہت بڑے افتخار بھائی بھی وہ بزرگ تھے اور ہمارے تو بزرگوں کے بزرگ تھے. آئیے رحمان صاحب کا انتقال ہوا. آئیے رحمان صاحب ایک انتہائی اہم پاکستان کے دانشور اور بہت ہی کے انتقال سے ایک رات قبل افتخار بھائی نے اپنی کتاب ان کے لیے لکھ کے مجھے دی. اور آئیے رحمان صاحب تو ظاہر ہے کہ شعر و ادب کے آدمی نہیں تھے, قاری ضرور تھے, فنون لطیفہ سے گہرا ربط رکھتے تھے, فلم سے لے کے تھیٹر سے لے کے شعر تک. مگر ان میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی کہ ان کو وہ سخت سے سخت, تن سے تن اور یعنی تلخ سے تلخ بات کہنے کا سلیقہ. افتخار بھائی کیا مزاحمت ہے مگر وہ کہنے کا سلیقہ ہے جس سے جو ایک قبولیت عام جو انہیں ملی ہے اس میں وہ دونوں باتیں بڑی عام ہیں. ایک تو یہ لوگوں کے تہذیبی اور ثقافتی شعور کو ریڈیکیول کیے بغیر, اس کی تصدیق کیے بغیر یہ ان سے کلام کرتے ہیں اور اس کلام میں غصہ نہیں ہے, احتجاج ہے, غصہ نہیں. وہی ہے نا کہ بات کتنی بے سلیقہ ہو مگر بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اتنا دور ہیں وہاں سے اور ہم تک یہ کتاب نہیں پہنچ سکی, تو میں چاہوں گا کہ اگر صاحب کتاب خود اپنی کتاب کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں تاکہ ہمارے حاضرین اور ناظرین جو ہیں وہ جان سکیں کہ آخر اس کتاب میں کیا ہے ایسا کہ جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھا, اور جو اب جو کلام ہے آپ نے کس زاویے سے اس کو اس کتاب میں شامل کیا. افتخار عارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس میں بہت احسان مند ہوں حارث میاں نے اور اشفاق نے جس طرح سے میرے بارے میں بات کی, اور بہجت اور حمیرہ اور نغمی صاحب نے اور شاہد آپا نے اظہار خیال فرمایا. میرے لیے بہت ہی احسان مندی میری. اصل میں اپنے بارے میں گفتگو کرنی اور کتاب کے بارے میں گفتگو کرنی, میں تو بالکل ایک سیدھی سی بات آپ سے گزارش کروں کہ جو بھی میری سمجھ میں آتا ہے اور جو میں لکھنا چاہتا ہوں وہ میں لکھ دیتا ہوں, اور اپنے کسی وقت کے حوالے سے, کسی واقعے کے حوالے سے, کسی تجربے کے حوالے سے. اور یہ ضرور ہے کہ کوئی بات میں نے آج تک, میری عمر اب 76 برس ہو گئی اور میں کوئی سمجھیے کم سے کم 65 برس سے تو الٹے سیدھے شعر گڑھنے سے لے کر اور لکھنے تک کی منزلوں میں کہتا رہا ہوں. اور بہرحال لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے بہت کم کہا, لیکن جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا بس وہ میں نے لکھا. اور آمدن جس کو کہتے ہیں, بالکل میں ایک جانبدار آدمی ہوں. میں ایک یعنی میں نے فیشن کے طور پہ کوئی چیز نہیں لکھی. میں ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق تھا, تو ایک مجبور اور محروم طبقے جو ہیں ان سے میری ایک طبقاتی جانبداری تھی, چنانچہ میں ان کے ساتھ ہوں. اور مثلا جیسے فرض کیجئے ہمارے ملک میں اقلیتیں ہیں, ان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں. جیسے میں خواتین کا قصہ ہے, جیسے ہمارے جو آپ جس کو تنزن بھی کہتے ہیں, مزدور کسان وغیرہ, تو وہ میرے طبقے کے لوگ ہیں. چنانچہ وہ میرے لوگ ہیں. میں ان کے بارے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کے مسئلے میرے مسئلے ہیں, ان کے بارے میں لکھتا ہوں. اچھا, باقی یہ کہ میری زبان کیا ہے اور موضوعات, تو وہ ملک میں 70-72 برس کی تاریخ میں جو مراحل ہیں وہ گزرتے گئے ہیں. اپنی بھی سال بھر میں نے شعر لکھنے کی کوشش کی ہے, اور اگر میرے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے. کوئی بھی جو سچا لکھنے والا ہوگا یا کوئی بھی لکھنے والا ہوگا اور جو شاعر ہوگا, جو ادیب ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو. تو میں نے بھی اپنے حالات سے متاثر ہو کر جو بھی ہو سکتا تھا وہ میں نے لکھا. باقی یہ جو باغ گل سرخ ہے, اس میں ہر کتاب کے درمیان 10 برس کا عرصہ ہوتا ہے. اس میں کچھ ذرا زیادہ عرصہ گزرا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ
मैंने अमलन शायद मैं कुदरत तो रखता हूँ कि मैं जब चाहूँ कुछ लिख लूँ, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ। इसको आप मेरा तसाहुल कहिए या ये कि या सब, बिल्कुल मैं बिल्कुल एक काहिल आदमी हूँ। मैं कोई ये बालिग नजरी है, बालिग नजरी है ये। क्या बहुत बड़ा हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि काहिली के बावजूद इतना कलाम है, तो आगे अगर ये एक्टिव होते तो क्या होता। ये असमें वो हारिस ने जो बात कही कि कोई, देखिए पढ़ना लिखना जो है वो मैं जैसे जब मैंने शेर शुरू किया था तो मेरे साथ बहुत से लोग लिखते थे शेर, तो वो सब ये कहते थे कि मुताला जो है प्योर पोएट के लिए वो मुज़िर होता है। तो मैं उनसे ये कहता था कि जहालत की बुनियाद पर बहुत दूर तक शायरी नहीं जा सकती। तो जेल जो है वो बहुत अच्छा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी है, जैसे हारिस ने कहा कि बहुत इल्म जो है वो उसकी बुनियाद पर भी बहुत देर तक आप बहुत दूर तक शेर नहीं। इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं। बहुत से लोग बहुत पढ़ते हैं और बहुत खराब शेर कहते हैं, और बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं और अच्छा शेर कहते हैं। अच्छा, फिर ये कि कम ज्यादा लिखना, ये भी एक महल नजर है बात। गालिब ने बहुत कम लिखा, बहुत अच्छा लिखा। गालिब से ज्यादा, जितना गालिब का पूरा कलाम है उतना हमारे बाहर शायर तो रोज लिख लेते हैं। तो लेकिन अब क्या करें। अच्छा, अब इसमें कोई हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। कहाँ बिल्कुल एक बिल्कुल मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब इस तरह की गैर महज़ब बात कही जाती थी तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, बिला तशबीह, कि जब किसी बड़े से आप ये कोई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मैंने अपने अकाबरीन से बहुत सीखा। मैंने जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे आतिश हैं, यगाना हैं, अनीस हैं, इकबाल हैं, इन सब से हमने बहुत सीखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो तरक्की पसंद तहरीक है उसका जो मंशूर है बुनियादी तौर पर, उससे मैं पूरी तरह से कुल्लियतन इत्तेफाक करता हूँ। और जो मेरी तफहीम उसकी है कि महकूम और मजबूर तबकों के लिए, तो मैं तो उस शायरी को और उस अदब को एक निरी करतबबाजी समझता हूँ कि जो अपनी ज़मीन से और अपने लोगों से जुड़ा हुआ ना हो। चुनांचे मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी। दूसरी बात ये कि हर आदमी की एक से ज़्यादा जहतें होती हैं। मैं एक ज़मीन से मेरी वाबस्तगी है, मैं एक मुल्क का शहरी हूँ तो उससे मेरी वाबस्तगी है। मैं सिंध का रहने वाला हूँ, मेरी सिंध से वाबस्तगी है। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मेरी पाकिस्तान से वाबस्तगी है। मैं आलम इंसानियत का एक फ़र्द हूँ, मेरी आलम इंसानियत से वाबस्तगी है। और इसमें कोई तसादुम नहीं है। ये सब ताल्लुक़ और रिश्ते और वाबस्तगियाँ जो हैं ये एक साथ हो सकती हैं और हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये कि मैं अगर अपने कैसे मुमकिन है, देखिए मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ कि आपसे मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे मजहबी अकायद से या मेरे नज़रियाती तसव्वुर से इत्तेफाक करें, लेकिन अगर आप मेरा शेर पढ़कर कोई लुत्फ लेना चाहें या उससे कुछ इस्तिफादा करना चाहें तो कम से कम आपसे ये मुतालबा नाजायज़ नहीं होगा कि आप मेरे बारे में समझें, मुझे जानें। मसलन आप रूमी को या इकबाल को पढ़ते हैं या फ़र्ज़ कीजिए मीराबाई और तुलसीदास और सूरदास को पढ़ते हैं, तो कम से कम आपको रामायण पढ़ने के लिए उनकी माइथोलॉजी से, उनके नज़रियाती अकायद से वाबस्तगी न सही उस तरह की, मगर उनके किरदारों से वाकफियत तो होगी, तभी आप सूरदास की या तुलसीदास की शायरी, तुलसीदास की रामायण समझना हो या वाल्मीकि की रामायण समझना हो तो श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को आप जानेंगे तो समझेंगे। यानी अगर आप इस्लामी तसव्वुफ को नहीं जानेंगे तो आप रूमी को कैसे समझ सकते हैं? और अगर आप इकबाल के जो रिजाल हैं अगर आप उनसे वाकिफ नहीं हैं और उनके सरचश्मों से वाकिफ नहीं है तो आपसे ये मुतालबा इकबाल नहीं करेंगे बहसियत शायर के कि आप उनके अकायद से पूरी तरह मुत्तफिक हो जाएं। तो यही मैं तो ये मुतालबा भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे बस में था और यानी मेरी एक जहत थी जो मुझे ले जाती थी उस तरफ को,
اور جس کا اشفاق نے کیا اظہار کے خاص زمانے میں میں ایک بزدل آدمی تھا، میں ایک اکیلا آدمی تھا، تو میں اپنی آمریتوں کے خلاف، اگر فوج کے خلاف یا فوجی حکومتوں کے خلاف میں کچھ لکھتا تھا تو میں نے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوا جب میں نے نہیں لکھا. یعنی اگر آپ میرے 2 نیم سے اگر آپ شروع کریں تو پہلی، یعنی میں نے بہت جلدی یہ جو جان بہت شرمندہ ہے اور دیار نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی ہو وغیرہ سے بہت جلدی پیچھا چھڑا لیا تھا اور میں بالکل دوسری طرف کو نکل گیا تھا. اچھا، جب میں نے دوسری طرح کی شاعری شروع کی تو اس پر بھی اعتراض ہوا. جب میں نے پہلی دفعہ یہ غزل لکھی، وہی پیاس سے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ کم از کم آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے کہ پیچھے کون سی واردات تاریخ کی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اچھا، اب اگر آپ مثلا ہم ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی بات کرتے کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس اور سنتھیسس وغیرہ، اگر فرض کیجئے اقبال یہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اور کہ فرعون و موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے. یہ جو ہے ایشو اور یہ جو فنامنن ہے یہ کیا ہے. اور جیسے کہا اشفاق نے کہ میرے لیے اور کربلا ایک رویہ تھا، پھر میں کیا کرتا تو میں نے اس کا انطباق کیا اپنی جدید صورتحال میں. جیسے حارث نے کہا کہ میں نے اس کو واقعے کے طور پہ نہیں لکھا، میں نے اس کو ایک اسلوب حیات کے طور پہ لکھا. میں نے اس کو ایک، یعنی اب میں اس میں کامیاب ہوا نہیں کامیاب ہوا یہ ایک بالکل جداگانہ بات ہے. لیکن اب جب میں نے فرض کیجئے یہی دن تھے کہ سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر کس اہتمام سے پروردگار شب آیا. اب جب کوئی سپاہ شام کے نیزے پہ کوئی سر آیا ہوگا نا جب میں نے یہ لکھا ہوگا. اچھا، میں نے جب یہ لکھا کہ وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، کیا میں نے شمر اور عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے بارے میں لکھا تھا؟ یعنی ظاہر ہے کہ ان کا حوالہ تھا. اور ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، وہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. تو یہ سائلنس کی جو صورت احوال تھی، یا مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوؤں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. تو یہ کون سے سکون کی بات ہو رہی تھی؟ اچھا، ظاہر ہے کہ خود اپنے بارے میں اس طرح کی گفتگو بہت نازیبا ہے. اور ابھی جیسے انہوں نے پڑھا کہ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تجویب کے ساتھ کس برق ہے یہ خدمت دی. اچھا، اب یہ کس کا قصیدہ، کون سا قصیدہ لکھنے کی گویا اب مثلا پچھلے دنوں میں نے چند برس ادھر ایک غزل لکھی، تماشا ختم ہوگا. اب یہ غزل ہے بالکل سیدھی سیدھی. اچھا، ابھی تو طالبان آئے نہیں تھے جب میں نے یہ شعر لکھا تھا کہ رحمت سید الاولاق جی امت سید الاولاق. ابھی تو طالبان نہیں آئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور میں نے اس کے بارے میں اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے. وہ اچھا، فرض کیجئے کہ میں نے ابو ذر غفاری پہ ایک نظم لکھی. اچھا، ابو ذر غفاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برگزیدہ صحابی نہیں تھے، صرف وہ بہت بڑے صحابی تھے، لیکن وہ عالم اسلام میں پہلی وائس آف ڈسینٹ بھی تھے. یعنی سب سے نمایاں جن کو جلاوطنی بھی بھگتنی پڑی اور سزا بھی کاٹنی پڑی اور عالم تنہائی سے گزرنا بھی پڑا. اور ان کا جرم کیا تھا یہ اس کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے. لیکن میں نے یہ اس وقت لکھا جب آمریت اپنے شباب کو تھی. اچھا، ظاہر ہے کہ وہ آمریت مذہب کے نام پر تھی. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی میری حیثیت ہے، میں کوئی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، میں شاعر ہوں. اور ہمارے لیے قابل فخر خاتون ہمسائے میں رہتی ہیں اروندھتی رائے، انہوں نے ایک لفظ ابھی حال میں اپنی کتاب میں استعمال ہوا ہے، لٹریری ایکٹیوزم.
कि जो भी हमें एक्टिविज्म जो करना है लिखने वाले को और इसकी जरूरत मुख्तलिफ है। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। के साथ हमारा वक्त बहुत महदूद है, मैं चाहूंगा कि अगर आप हमें अपने कुछ कलाम से भी नवाज दें तो हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा और हमारे जो नाज़रीन हैं। इरफान, मेरे जहन में भी एक बात है जो मैं इफ्तिखार आरिफ साहब से पूछना चाह रही थी कि खासा ये जो किताबों के नाम होते हैं ये जाहिर ये जो शायर है उसकी शख्सियत का आईनादार होते हैं, तो उसके पीछे कोई थॉट होती है। तो आपने जो ये नाम रखा है अपनी किताब का, जो बेहद ही खूबसूरत नाम है बाग़े गुले सुर्ख, तो ये आपने इसकी वजह क्या थी नाम रखने की? मुझे वजह बताने में बहुत तामुल है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, जिस दिन ये किताब का पहला इश्तिहार पब्लिशर की तरफ से आया तो एक साहब ने कहा कि मर्द ने, मैं इसकी वजाहत करूं, उसने कहा कि गुले सुर्ख तो एक होता है, तो मैंने कहा कि फर्ज कीजिए कि आप हैं, आपकी कोई महबूबा हैं और उनका कोई बाग है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो बाग अच्छी नहीं, असल ये तो एक लुत्फ की बात थी, मगर सच्ची बात ये कि गुले सुर्ख जो है वो अलामत भी है और सुर्ख रंग की अपनी एक अलामत है और गुले सुर्ख की एक अलामत है। मगर जब मैं ईरान में था तो मुझे तो फारसी नहीं आती बिल्कुल, लेकिन मैंने जिसे कहते हैं जोड़ जोड़ के और फारसी शायरी पढ़नी शुरू की और कुछ उसमें मैं मतलब वगैरह निकाल लेता था। तो एक शायर मुझे बहुत अच्छा लगा, सोराब सिपहरी, वो फरोग फरूजात का कॉन्टेम्प्रेरी था और नीमा के बाद उनके बड़े शायरों में थे। खैर मैंने उनको पढ़ा और वो काशान में दफन है, तो कई दफ़ा मैं उनकी खबर पे भी और उनके इलाके में भी गया। तो सोराब सिपहरी की एक नज़्म में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ और वो मॉडर्निस्ट थे, यानी और एक फ़िक्रा उन्होंने ये उस मिसरे में ये था कि शायर का काम जो ये नहीं है कि वो आपको बताए कि बाहर कैसे आई और कैसे गुजरी और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसका काम तो ये है कि जो राज़े गुले सुर्ख है उसकी ताबीर और तफसीर आपको के सामने पेश कर दे। जो कुछ मेरी जिंदगी में है वो मैंने लिख दिया। इसने गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने अपने आखिरी इंटरव्यू में बहुत उम्दा मजे की एक बात की, तो मेरी एक खिड़की है, उससे मैं जिंदगी को देखता हूँ और बस उतना ही मंजर देखता हूँ जो मेरी खिड़की से नजर आता है और उसी को मैं इमेजिन भी करता हूँ, उसी को मैं तहदारी से देखता हूँ, उसी को मैं उस मंजर को मैं तब्दील करता हूँ, मगर मैं उस गोया विजन से उस व्यू से बाहर नहीं जाता। तो यही यानी एक गैर शऊरी तौर पर जो कुछ मैंने लिखा, मैंने कभी यानी जैसा अच्छा बुरा जैसा भी है वो, चाहे जैसे हारिस मियां ने कहा कि जैसे नज़्म लिखी या गज़ल लिखी तो कोई सलाम लिखा, अब मसलन मैंने नाते लिखी या सलाम लिखा, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि मैंने उसकी जो सेंट्रलिटी थी वो फर्द की तरफ मैंने अपनी ज़ात की तरफ मुंतकिल की और अपने रिश्ते से उन ज़वात मुक़द्दसा को समझना चाहा और उस रिश्ते को बयान किया। मैं मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठता हूँ, मैं सैयदा पे बैठता हूँ कि देख ले मुझे सरकार आते जाते हो। ये नात का एक शेर है, यही जगह है कि जहाँ मेरे हुजूर को दुनिया यहीं पे देखती थी सवारे दोषे नबूवत के नाज उठाते हुए। तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन को लेकर इसी जगह पर गोया ऊंट बनकर गर्दिश कर वगैरह। तो मैंने अपने तौर पर नात में भी लिखने की कोशिश की और
सलाम पे मिल गया। और जो गजल और नज़म लिखी उसमें भी मैंने ये कोशिश की। अब मैं आपको सर, तो मैं बिल्कुल आप बता करें कलाम अपना। छोटी सी मैं नज़म आपको सुनाऊं। दिल कहता था दर्द की शिद्दत कम होगी तब शेर लिखेंगे। दिल कहता था दर्द की शिद्दत कम होगी तब शेर लिखेंगे, मौत की दहशत कम होगी तब शेर लिखेंगे। दिल कहता था दर्द की शिद्दत कम होगी तब शेर लिखेंगे, मौत की दहशत कम होगी तब शेर लिखेंगे। दर्द की शिद्दत कम नहीं होती, मौत की दहशत कम नहीं होती, बैन फुगा फरियादें मातम रातों को सोने नहीं देते। बैन फुगा फरियादें मातम रातों को सोने नहीं देते, जी भर कर रोने नहीं देते। सो लेंगे तब शेर लिखेंगे, रो लेंगे तब शेर लिखेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अबू ज़र गफारी वाली भी नज़्म अगर सुना दे तो यार मैं सुना सकता हूँ, तो याद है बहुत। अच्छा, अभी मैं इसी अबू ज़र गफारी पे जब मैंने नज़्म लिखी और मैंने जब ये पहली दफा दिल्ली में पढ़ी तो सरदार जाफरी साहब तशरीफ फरमाते और ज़ोए अंसारी मरहूम मगफूर, जब मैं स्टेज से उतरा, आपके इल्म में है कि ये दोनों जो हैं ये सिक्का बंद कम्युनिस्ट थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं पढ़ के उतरा तो मैंने सरदार भाई ने मुझे गले से लगाया और मैंने उनके कदमों को हाथ लगाया और ज़ोए अंसारी साहब ने मुझे बहुत कहा और कुछ बातें कही जो मैं आपसे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद दोहराऊं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। हुजूर की एक हदीस है, वो कह रहे थे जमीने बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया जो तुमसे सच्चा हो अबू ज़र। वो कह रहे थे जमीने बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया जो तुमसे सच्चा हो अबू ज़र। वो कह रहे थे फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो अबू ज़र। सभी असामी यमीन तस्दीक कर रहे थे, तमाम अहले यकीन तस्दीक कर रहे थे, मगर जमाने ने ये भी देखा वही मदीना है, मगर जमाने ने ये भी देखा वही मदीना है और अबू ज़र हैं और मिंबर है और मिंबर का फैसला है। और अब जो मिंबर का फैसला है वो कौले सादिक से मुख्तलिफ है। वो कौले सादिक से मुख्तलिफ है, जो कौले सादिक से मुख्तलिफ है वो फैसला मेरे और मिंबर के दरमियान एक सवाल बनकर ठहर गया है। जो कौले सादिक से मुख्तलिफ है वो फैसला मेरे और मिंबर के दरमियान एक सवाल बनकर ठहर गया है। बहुत जमाना गुजर गया है मगर अबू ज़र निगाह में हैं, बहुत जमाना गुजर गया है मगर अबू ज़र निगाह में हैं। पसे कमी गाहे जबर जोरावरों की साजिश के सारे मंजर निगाह में हैं। पसे कमी गाहे जबर जोरावरों की साजिश के सारे मंजर निगाह में हैं। दमिश्को दादो करतबा के सलासिले मसलहत की बख्शिश पे पलने वाले तमाम मिंबर निगाह में हैं। दादो करतबा के मसलहत की बख्शिश पे पलने वाले तमाम मिंबर निगाह में हैं। जहान मजलूम ख्वाब दीगर का मुंतज़िर है, जहान मजलूम ख्वाब दीगर का मुंतज़िर है। नया जमाना नए अबू ज़र का क्या कहने है, नया जमाना नए अबू ज़र। सर कुछ गजलों के अशार भी सर अता हो। ये मैंने एक ऐसे इश्क अब हुस्न से कहता है कि हर सू मुझे देख, इश्क अब हुस्न कहता है हुस्न से कहता है कि हर सू मुझे देख, मैं जमाने पे नजर रखूं मगर तू मुझे देख। मैं जमाने पे कहता है कि हर सू मुझे देख, मैं जमाने पे नजर रखूं तू मुझे देख। मैं वो हूँ करते थे खूबान जहां जिसका तवाफ, मैं वो हूँ करते थे
खूबाने जहां जिसका गुले नगमा मुझे सुन, मौजे खुशबू मुझे दे, करते थे खूबाने जहां गुले नगमा मुझे सुन, मौजे खुशबू मुझे दे। तेरी हिजरत के सबब कितना वीरान हुआ हूँ, तेरी हिजरत के सबब ऐ मेरी आंख से टपके हुए आंसू मुझे दे। कितना वीरान हुआ हूँ तेरी हिजरत के सबब, ऐ मेरी आंख से टपके हुए आंसू मुझे दे। शेर देखिएगा कि जैसे मैं मिस्रे ताजा की तरफ देखता हूँ, जैसे मैं मिस्रे ताजा की तरफ देखता हूँ, मेहरबा होके भी मेरे तुरश अबरू मुझे देख। मिस्रे ताजा की तरफ देखता हूँ, मेहरबा होके भी मेरे तुरश अबरू मुझे देख। और शेर देखिएगा कि जैसे मैं क्या अजब एक निगाहे गर्म से जी उठूं मैं, क्या अजब एक निगाहे गर्म से जी उठूं मैं, कभी फुर्सत हो तो तू भी इसी पहलू मुझे देख, मगर तू मुझे देख। जाके बहुत माशाल्लाह। तो इरफान, और आप कोई और सरप्राइज देना चाह रहे हैं इफ्तिखार आरिफ साहब को, कोई प्लेजेंट सरप्राइज? मुझे इस वक्त एक्चुअली 1 घंटा 13 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे पास टाइम है तो बताइए। हाँ, अभी हमारे पास मेरे ख्याल में 5-7 मिनट तो है। अच्छा, तो आप तारुफ करवाइए। मैं वैसे तबीयत सिराब तो हुई नहीं है, ऐसी महफिल तो कभी नसीब होती है। सरप्राइज के बजाय हम इफ्तिखार आरिफ साहब को ही और सुनते हैं। जी, ये तो बहुत ही, हाँ, लेकिन वो ये है कि प्रोग्राम हमारी एक दोस्त हैं उर्दू की बहुत ही मुमताज शायरा किशन नाहिद, तो वो जाहिर है हमारी हमअसर शायरात में हैं और हमारी दोस्त भी हैं और शौक़ी भी हमसे करती हैं, तो वो कभी कभी एक गज़ल की फरमाइश कर देती हैं शौक़ी में। मैं वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। महक रहे हैं जो ये फूल लब बलब मेरी जान, महक रहे हैं जो ये फूल लब बलब मेरी जान, तुम नहीं हो तो फिर कौन है सबब मेरी जान। महक रहे हैं जो ये फूल लब बलब मेरी जान, जो तुम नहीं हो तो फिर कौन है सबब मेरी जान। उदासियों भरी शामें जहां से आती हैं, उदासियों भरी शामें जहां से आती हैं, वहीं से आई है ये साते तरब मेरी जान, वहीं से आई है ये साते तरब मेरी जान। मेरी किताबें, मेरी खुशबुएं, मेरी आंखें, मेरी किताबें, मेरी खुशबुएं, मेरी आंखें, तुम्हारे हिजर में जागे हैं सब के सब मेरी जान। मेरी आंखें तुम्हारे हिजर में जागे हैं सब के सब मेरी जान। कोई दिन और के हो जाएंगे फसाना हम, क्या बात। कोई दिन और के हो जाएंगे फसाना हम, हमारी याद सताएगी तुमको जब मेरी जान। कोई दिन और के हो जाएंगे फसाना हम, हमारी याद सताएगी तुमको जब मेरी जान। बहम हुए हैं जरा देर को तो खुश हो लें, बहम हुए हैं तो खुश हो लें। किसे खबर के बिछड़ जाए कौन कब मेरी जान। बहम हुए हैं जरा देर को तो खुश हो लें, बहम हुए हैं जरा देर को तो खुश हो लें। किसे खबर के बिछड़ जाए कौन कब मेरी जान। अब बहुत दिनों में कही मैंने इस तरह की गजल, दिनों में कही मैंने इस तरह की गजल, जो दिल की अब है ये हालत हुई थी कब मेरी जान।
ये हालत हुई थी कब मेरी जान। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत ही खूबसूरत इशार। यादें यारा से महकता रहे बागे गुले सुर्ख, यादें यारा से महकता रहे बागे गुले सुर्ख, लौ दिए जाएं अंधेरे में चिरागे गुले सुर्ख, यादें यारा से महकता रहे बागे गुले सुर्ख, लौ दिए जाएं अंधेरे में चिरागे गुल सुर्ख, फसले गुल आएगी ठहरेगी चली जाएगी, फसले गुल आएगी ठहरेगी चली जाएगी, अपने दामन में छिपाए हुए दागे गुल सुर्ख, यारा से महकता रहे बागे गुल सुर्ख, लौ दिए जाएं अंधेरे में चिरागे गुल सुर्ख। दागे गुले सुर्ख का जवाब नहीं, जरा दोबारा अता कीजिए। दागे, वाह 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 वाह, फसले गुल आएगी ठहरेगी चली जाएगी, फसले गुल आएगी ठहरेगी चली जाएगी, अपने दामन में समेटे हुए दागे गुल। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि मुना अब वक्त हो गया है और हम अपने तमाम मेहमानों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, खुसूसन उससे पहले वो आप सरप्राइज तो दे दें आप जरूरी है। आप दोनों आपस में, आपको ही पता है, हमें भी पता चल जाना चाहिए क्या सरप्राइज है। लेकिन एक बहुत ही प्लेजेंट सा सरप्राइज है वो ये कि एक बहुत ही सुरीली आवाज में इफ्तिखार आरिफ साहब के अशार जो है वो गाए हैं किसी ने, और वो जो राहत है वो यकीनन इफ्तिखार आरिफ साहब जब उन्हें सुनेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और उनका हवाला भी अच्छा लगेगा। उनका नाम है डॉक्टर फरीद महमूद, यहाँ पे क़याम पजीर हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनकी जो वाइफ है वो सलीम गिलानी साहब की साहबजादी हैं, शहरी गिलानी। और फरीद जो है उन्होंने, जब मैंने उनसे बात की कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं इफ्तिखार आरिफ साहब की किताब का, तो उन्होंने बहुत ही खुश होके उन्होंने जो है गजल रिकॉर्ड की है जो हम आपको सुना रहे हैं। जरूर जरूर। दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हो, दयारे शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो, मेरे मिजाज के मौसमों का साथी हो, वो मेरे नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे हो,
وہ میرے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہرے، گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو، گلی گلی رسوائیوں کا ساتھی ہو، میں اس کے ہاتھ نہ وہ میرا ہو کے رہے، میں اس کے ہاتھ نہ وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری بستیوں کا ساتھی ہو، میں گر پڑوں تو میری بستیوں کا ساتھی ہو، وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو، میرے منظروں کا ساتھی ہو، وہی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میرا شبوں کا ساتھی ہو، دیار نور میں، دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو۔ ہاں بہت کچھ ٹیکنیکل تو جو پرابلم ہو رہی تھی، لیکن بہت ماشاءاللہ اچھا گاتے ہیں وہ۔ بلکہ میں ایک دلچسپ بات بتاتی چلوں افتخار صاحب کو کہ ایک دفعہ محمد علی اور ہمارے ماشاءاللہ اتنے اچھے فنکار ہمارے ملک کے محمد علی صاحب اور زیبا آئے ہوئے تھے یہاں پہ، تو ایک تقریب ہو رہی تھی، اس میں فرید نے گایا پہلی دفعہ، تو بہت اچھا لگا محمد علی صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ سلیم گیلانی کی دماغ کو اتنا سریلا تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ اچھا ایک بات مونا میں کہنا چاہتا ہوں، جب یہ گھر جائیں تو اپنی بیوی سے کہیے گا یہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ میری گودیوں کی کھلائی ہوئی ہیں جی ماشاءاللہ، اور یہ اور ان کا جو بھائی ہے یہ دونوں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے، سولجہ بازار کراچی میں رہتے تھے، اس زمانے میں ایکسٹرنل سروسز کے ڈائریکٹر جنرل وہ ہوتے تھے، اور میں زمانے میں خبریں پڑھتا تھا، تو میں عام طور پر گیلانی صاحب کے ساتھ ان کے گھر جاتا تھا۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ان کے دادا حیات تھے، اور وہ ہر وقت یہ دونوں بچے ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، تو یہ بیٹی ہماری گودیوں کی کھلائی ہوئی۔ جی، تو انہوں نے اس لیے بہت ہی پیار سے آپ کی یہ غزل تیار کی، حالانکہ انہوں نے پہلے نہیں گائی تھی، بہرحال ان کی مہربانی ہے۔ جی محبت کا اظہار ہے، بڑی چیز ہے۔ جی، تو میں آخر میں 2 شعر سنا دوں اور آپ اس پہ آپ کا پروگرام ہے، یہ شرارتاً میں محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہندوستان وغیرہ میں بھی دیکھا جاتا ہے نا،
واقعی نہیں ہے. حافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. حافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ جانے جہاں کوئی نہیں. ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ جانے جہاں کوئی نہیں ہے. اور گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں. گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے. حافظ روش رفتگاں جہاں کا میں ہوں میرا کوئی نہیں. مگر آپ دل میں رہتے ہیں اور سب کے دلوں میں ہیں، وہی دلوں میں ہمیشہ زمین آپ کی، ہم سب کے دلوں میں. اور بہت آپ کو مبارکباد دوں گا میں عرفان اور مونا کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا اور اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. یہ تو ہمارے لیے آنر ہے اشفاق کہ ہم نے افتخار عارف صاحب کے لیے اور آپ لوگ شامل ہوئے، دونوں ہمارے اتنے اہم نام، تو ہمیں خود بہت لطف آیا. آپ سے بھی ملاقات ہو گئی، حارث صاحب سے ہماری ملاقات نہیں تھی تو آج ان سے بھی ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے بڑی نوازش. جی سر ایک اجازت میں لینا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو آپ کی میرے اتنی محبت سے فریم کر کے رکھی ہے اپنے پاس، تو اگر میں یہ اپنے اسٹوڈیو میں لگا لوں تو کوئی کاپی رائٹ کا مقدمہ تو نہیں ہوگا مجھ پہ؟ نہیں، اسے آپ رکھیے. اور کیا کہتے ہیں، جب یہ کووڈ سے حالات بہتر ہو تو یہ باغ گل سرخ کی تقریب جو ہے وہ کینیڈا میں بھی ہو اور واشنگٹن میں آپ کرائیے. ہم لوگ ویسے بھی کاپی رائٹ کے لوگ نہیں ہیں، کاپی لیفٹ کے لوگ ہیں. آپ جو ویل سیڈ. میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا کہ ہم اسی طرح نارمل جو ہماری زندگی ہے اور ہم انجوائے کریں گے اس کو. اور یہ جو ہے باغ گل سرخ کی جو رونمائی ہے بڑی دھوم دھام سے کریں. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو عرفان آپ کو ایک کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں تو؟ بس یہ کہ بہت مطلب میں سمجھ رہا کیونکہ اسٹارٹ میں جو ٹیکنیکل پرابلمس ہو رہی تھیں کہ آج ممکن نہ ہو شاید یہ پروگرام، لیکن یہ کہ پروگرام ہونا تھا اور ہوا اور بہت اچھا ہوا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب لوگ تشریف لائے، ہمارے ساتھ جڑے رہے. اور میں اپنے تمام حاضرین کا I-95 کی جانب سے بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد. میں جاتے جاتے میں ایک شعر اپنا افتخار عارف صاحب کی نظر کرنا چاہوں گی. احتیاط سے بھائی. جی ویسے بھی وہ شرارت کے موڈ میں ہے. بہت ہی سیدھا سادہ شرافت والا شعر ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی جبین روشن سے، ایسے لوگ ہیں جن کی جبین روشن سے نمود صبح تجلی ادھار لیتی ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی جبین روشن سے نمود صبح تجلی ادھار لیتی ہے، کہ جن کے فن کے حسین شبنمی اجالوں میں بہار ڈوب کے چہرہ نکھار لیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم اسی طرح سے اور پروگرام کرتے رہیں، آپ کی خوبصورت اشعار سنتے رہیں. I-95 کی طرف سے اب میں اجازت چاہوں گی آپ کے شکریہ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. مہربانی.